اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے دوسرے کو بغیر دھوکہ دیتے ہوئے، اور انسان انسانیت کے ناطے جیتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے تو اس کو بے شک کامیابی ہے۔ یعنی کھانے اور سیر کو باغ جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور انگور اور دل بہلانے کے نوخوش ہم عمر عورتیں، اور پینے کو لب لب بھرے ہوئے جام شراب۔ اس طریقے سے دیکھو، اللہ سے ڈر کر دوسرے کو بغیر دھوکہ دیتے ہوئے انسان انسانیت کے ناطے جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا نوازیں گے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں۔ اور وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہے۔ یعنی قرآن یہ جنت میں ایسے الٹے سلٹے باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ جس طریقے سے وہ نیکی دنیا میں کرے گا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لا کے اس کا ثواب اس کو دے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر اس نے بدی کرے گا، قیامت کے دن اس کو لا کے اس کا سزا اس کو دے گا۔ اللہ اتنا بڑا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کے رب کے طرف سے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنے بھی ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کے اندر تحت الثری میں بھی جو کچھ بھی روح ہے، ان کا بھی روزی اللہ پہنچاتا ہے، ان کا بھی اللہ ہے۔ اور جو رحمان ہے اور اسی کو اسی کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض و معرض کر سکے۔ اللہ کے سامنے کل قیامت کے سامنے جس طریقے سے آج میرے کو الٹے سلٹے باتیں کر کے کوئی دھوکے کا جال بچھا کے مجھ سے پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں، لیکن اس دن ان کا ایسے چال نہیں چلے گا۔ اس روز قیامت کے روز، جس روز تمام جیل روح اور فرشتے خدا کے روبرو سب بست خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان بولنے کو اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بولنے کے لیے اجازت دے گا وہی بول سکے گا، ورنہ کسی کو بھی منہ کھولنے کا نہیں ہوگی۔ اس کا بدن اس کو جواب دے گا، اس کا پیر جواب دے گا، اس کا سر بیان دے گا، اس کا بائیں رانگ بیان دے گا۔ آپ کو مسلمان ہے، آپ کو معلوم ہے، الٹا میں آپ کو قرآن کے آیتیں بھی بتا رہا ہوں۔ اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ یہ دن جس کا اوپر ذکر ہے، یعنی اوپر قیامت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، ایک ہی نہیں دن ہے، بالکل قیامت ہونے والی دن ہے۔ یہ قیامت کے پر اصل ایمان نہیں لاتا ہے تو مسلمان ہی نہیں۔ جس کا جی چاہے اس کے حالت سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے۔ ابھی یہ بات سننے کے بعد دیکھو پیج نمبر بھی آ رہے ہیں آپ کو، کہ ابھی اس کے بعد میں جس کا جی چاہیے اس کی حالت سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنائے رکھے۔ ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والی عذاب سے ڈرا دیا۔ دیکھو قیامت کب آئے گا بولتے ہیں، اللہ کے پاس بھی اتنا نزدیک آنے والی چیز ہے کر کے بولتے ہیں، اس سے ڈرا رہے آپ۔ قیامت کا دن جہنم کے آگ سے ڈرا رہے۔ آج دنیا میں منمانی زندگی جو پڑھا لکھا ہے بول کے اپنا منمانی سے کتنے فون نمبر چینج کر کے کس سے پیسہ اٹھا دیتا ہے۔ ہر آدمی بولتا ہے میں بینک کا مینیجر ہوں، الخیر بینک کا مینیجر ہوں، میں آپ کو اتنا پیسہ بھر دو، میں آپ کو مدد کر دوں گا۔ اس طریقے سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے قسم کھا کے اپنے پیسے کھاتا ہے، قرآن کا بھی قسم کھاتا ہے، کیا اللہ کا بھی قسم کھاتا ہے، پیغمبر کا بھی قسم کھاتا ہے، واسطہ اسلام کا بھی لیتا ہے۔ اس طریقے سے الٹے باتیں ہمارا دل دماغ سے جو پڑھا لکھا ہے اسے گھم تما کر جو دنیا میں اپنا روزی رزق حرام کھاتا ہے، اس کے لیے
تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو دنیا میں جو اس طریقے سے کیا ہے اپنا دل دماغ سے ہر آدمی ہوشیار بن کر اور روپیہ کمانے کے لیے کتے کے جیسا دوسرے کا پیر چاٹ کے پیسہ کما دیا، دوسرے کا چوکٹ پر جا کے الٹے سلٹے باتیں بول کے ان کو دل بہلا کر ان سے پیسہ کھا لیا، اس دن اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اس دن اس کے پیسے نہیں ہوں گے تو اس کے نیک اعمال اس کو دینا پڑے گا۔ جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو اس نے ہاتھوں کیے ہوں گے، یعنی اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے۔ دیکھو میرا بیت المال کر کے جو بینک ہے نا، ان لوگوں نے میرا پیسہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا۔ جو بھی بولتا ہے ہاں بھئی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ تاریخ کو اتنا پیسہ بھرا، یہ تاریخ کو اتنا پیسہ بھرا، یہ تاریخ کو اتنا پیسہ بھرا، پھر بھی میں آپ کو مدد نہیں کرتا، پھر آپ دوبارہ 1700 روپے، 1750، 600 روپے یا 900 روپے اس طریقے سے اور پیسہ دے دو، اور پیسہ دے۔ ارے بھائی میرا پیسہ تمہارے پاس ہے نا، اس میں سے کچھ کم کر کے میرا جگاڑ کر دو، میرے کو مدد کر دو، میں آپ کے الخیر کے نام پر بھروسہ کر کے دوبارہ میں آپ کو پیسہ آپ سے لوں گا۔ اس طریقے سے کتنا آدمی کو لوٹے گے، وہ مسلمانوں کو لوٹے گے، دوسرے ذات والوں کے لوٹ ہو گے۔ یہ ہندوستان میں رہ کر اگر ہم ہندو مسلمان اس طریقے سے حرکت کرے گا تو یہ مودی کا سرکار ہے، کیا انڈیا میں مسلمانوں کو کوئی جگہ رہے گا؟ کہاں عزت رہے گا؟ یہ دھکے مار کے باہر پھینک دے گا اور پاکستان جاؤ بولے گا، وہاں پر تو بھوکے مر رہے، یا تو ہم تو آرام سے جی رہے۔ لیکن اس دن آپ مودی گورنمنٹ یہ مسلمان دھوکے بازی ہے، الخیر کے نام سے، الماضی کے نام سے اور کیا کیا نام ہے، نام سے کوآپریٹیو بینک کے نام سے اس طریقے سے لوگوں سے دھوکہ دیتا، 1 2 3 4 اس طریقے سے آگے بڑھ کر آگے آ جائیں گے تو آپ لوگوں کا کیا حل ہوگا۔ دیکھ لو جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے، اور کافر حسرت سے کہے گا، اس دن وہ آدمی حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، دیکھو مٹی ہو جاتا۔ آج انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ کھا لیا، لیکن قیامت کے دن یہ کہے گا کہ وہ حساب کتاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے وہ کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تاکہ عقائد سے بچتا، تاکہ حساب کتاب سے بچتا۔ جو دنیا میں الٹا سلٹا کر کے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے میں اس طریقے سے دھندا کر کے دنیا سے پیسہ کمایا، اس کو حساب دینے کے لیے اس کو ڈر جائے گا، اور ڈرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم نصیب کرے گا تو اس کا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کا جو آہٹ ہوتا ہے نا، جو دھوکہ کھایا ہوا آدمی ہے، اس کا دل کا آہٹ ہوتا ہے نا، وہ جہنم کے آگ سے بھی بڑھ کر گرم ہوتا ہے۔ اس کا آہٹ آپ کو لگ جائے گا تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ جتنا آدمی میرے کو دھوکہ دیا، دیکھو میں قرآن شریف کا دکھاتا ہوں، بتا رہا ہوں، تو جو آدمی میرے کو دھوکہ دیا وہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کے ناموں کو میں نے کیا کیا، لکھ کر رکھ دیا۔ دیکھو یہاں پر بیت الماضی کے نام سے یہ بندہ نے پیسہ کھاتا ہے، بیت المال 4 لاکھ 4 سال میں لوں گا بول کے عظیم خان دھوکہ دیتا ہے۔ الخیر کوآپریٹیو بینک کے نام سے نسیم خان بول کے، یہ رفیع شیخ بول کے، اور اقبال خان انصاری بول کے، اقبال خان بول کے، اور کیا ہے انصاری، دوسرا کوئی اور نام بتایا تھا میں کہیں تو لکھا۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو نمبر آپ کو مل رہے ہیں، دیکھو یہ جو نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، میں انگلیوں سے دکھا رہا ہوں، ان سب کا، ان کمینوں کتوں کا نمبر ہے میں بتا رہا ہوں۔ ایک کرائم برانچ کو بھی میں نے ان کو بارے میں نے کمپلینٹ کیا، کرائم برانچ والوں نے ان کو پکڑ لو، ان کو سزا دو، ان کو وطن سے بے وطن کر دو۔
जैसा कि ये नंबर है, देखो ये नंबर है, देखो अजीम खान का नंबर है, देखो ये नसीम खान का नंबर है, देखो ये अल खैर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ये धोखा देता है। बैतुल माल के नाम से ये जो अजीम खान है, ये देखो इसका नंबर ये है, पैसा खाता है। ये रफ़ी शेख बोल के ये नंबर है, देखो बैतुल माजी के नाम से धोखा देता है। देखो इकबाल खान अंसारी अल खैर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से धोखा देता है। ये मेरा पैसा उनके पास इतना है 14,665 रुपये, फिर भी वो लोग बोलते हैं और भी 1750 रुपये पैसा डाल दो तो हमको पैसा देंगे। देखो इतना पैसा ये लोग खा के हमारा फ़ोन तक नहीं उठाता ये लोग। अभी दोबारा हम 1750 डालेंगे। देखो इकबाल साहब अंसारी लग के नाम लग दिया, तो अंसारी नाम निकाल देना चाहिए वो, क्योंकि अंसारी लोगों ने पैगम्बर को बहुत मदद किया। लेकिन ये इकबाल अंसारी बोल के अपना नाम बता देता है ना, तो ये अपना नाम को बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये अल खैर कोऑपरेटिव बैंक का एक मैनेजमेंट है। ये इस तरीके से मेरे साथ धोखाबाजी दिया गया है, तो मेरा पैसा मेरे को लौटा दो। कल क़यामत में इसका हिसाब पक्का होगा, मैं उनसे पूछूंगा मेरा पैसा मेरे को दे दो। अगर नहीं देगा तो उसका बदला उनको देना पड़ेगा। जितना भी देखो हाई करके उन लोगों ने मेरे को भेज दिया था इस अकाउंट पर, इस नंबर पर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट उनको पहुंचा दिया। उनको मालूम है मेरा पैसा उनके पास इतना है बोल के, लेकिन वो पैसा लेने के लिए और भी 1750 मुझसे लूटना चाहते हैं। नहीं तो 900 रुपये भेजो बोलते, नहीं तो 600 रुपये भेजो बोलते। जितना पैसा क्यों भेजूँ, मैं इतना पैसा आपके पास है, उसमें से मेरा 900 रुपये कम कर लो, कम का पैसा मेरे को दे दो। तो मैं बोला तब भी नहीं मानते। ये इस्लाम के नाम से धब्बा है हिंदुस्तान के अंदर। तो अल खैर कोऑपरेटिव बैंक को मोदी सरकार ने बंद करना चाहिए। मोदी सरकार ने मुसलमानों के ऊपर इतना कानून लगाना चाहिए कि वो कानून से बचने के लिए ये हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाए। ये हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे तो इस तरीके से धोखा देंगे। मुसलमान को धोखा देता है तो दूसरा जात वाले को धोखा देना उसको कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं इनको गाली बकने के बजाय एक बात बताता हूँ, दूसरे का पैसा अपना दिमाग है बोल के इस तरीके से अकाउंट नंबर वो अल खैर नाम से जीने के बजाय रंडी खाना बनाओ। तो ये रंडी खाना कोऑपरेटिव बैंक, उसमें जो आदमी जो नंबर जितना नंबर है देखो उन औरतों को वहाँ पर भेज दो। वो अच्छी तरीके से उनका जो जिस्म में है ना उसको इस्तेमाल करके आपको पैसा कमा के दे देगी। इससे बेहतर है रंडी खान कोऑपरेटिव बैंक। इसमें दूसरे का पैसा नहीं होगा कि खुद तुम्हारी औरतें उसमें होंगे, वो पैसा आपको कमा के देंगे। क्योंकि आप लोग इस तरीके से धोखा देने के बजाय इस तरीके से करोगे तब भी अल्लाह के सामने आपको कोई मौका मिलेगा। ये हम माजूर है, हम इतना कमज़ोर है कि हमारे पास मर्दानी नहीं, हम पैसा नहीं कमा सकते। हम औरत के जिस्म को बेचकर हम ज़िंदगी बसर करते हैं। इसलिए रंडी खाना कोऑपरेटिव बैंक रख दो, इससे मोदी भी खुश हो जाएगा। ये मेरा पैगाम मोदी साहब तक पहुंचाए। मुसलमानों का ये अल खैर बैंक को निकाल कर रंडी खाना कोऑपरेटिव अल खैर बैंक, जिसमें इन लोगों की औरतें आके चुदाएगी दूसरे लोगों से और वो पैसे से इनका पेट भर देगी। इतना मैं बद्दुआ मांगता हूँ और कुरान के साथ ही रख के इन लोगों का नंबर पेश कर रहा हूँ दुनिया में, यूट्यूब चैनल में इसको मैं रख रहा हूँ। तो मोदी साहब जितने भी जो स्टेट के सीएम होंगे, पीएम, ये सब मिलकर इन मुसलमानों के धंधे को बंद करवा दे। जितना भी ये धंधे मुसलमानों ने खोल के रख दिया ना, उसको तोड़ फोड़ कर दे। मैं आपके साथ हूँ, मैं मोदी साहब के साथ हूँ। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तान पर नाज रखता हूँ
لیکن اس طریقے سے ہندوستان کے اندر اس طریقے سے گندے لوگ رہنا نہیں چاہیے. ان کو اکھاڑ کر باہر پھینک دو یا تو ان کا بورڈ بدلا دو. رنڈی خانہ الخیر بینک کوآپریٹ رکھ کے ان کے عورتوں کو وہاں پر رکھ کے اس کا جسم کا بیپار کروا کے یہ پیسہ کھا کے زندگی بسر کریں. یہ میں بہتر سمجھ کر میں اپنا دماغ سے اتنا ان سے بات چیت کر کے تنگ دل ہو کے میں اس طریقے سے کوشش کر دیا تاکہ وہ لوگ سمجھ جائے. دنیا میں جتنے بھی لوگ اس نمبروں کو دیکھتے ہیں نا ان کو گالی بکو، ان کو بیش کرو. بھئی الخیر نام کا بینک بند کر دو. تمہارے اس طریقے سے کتنے آدمی کا ہمارے پاس یوٹیوب چینل میں آئیں گے تو دنیا بھر میں مسلمانوں کا عزت ہی چلے جا رہے. آپ لوگ کیا کرو، رنڈی خانہ الخیر کوآپریٹنگ بینک کھول کے اپنا زندگی بسر کرو. بے مرد ہو تم لوگ، بے مرد ہو، اسی لیے تو اس طریقے سے دھندا کر رہے. اس لیے میں آپ کو صلاح دے رہا ہوں، تمہارے عورتوں کو جسم کو بیچ کر اپنی زندگی بسر کرو. اتنا آپ کے لیے کافی ہے. ہر دن میں آپ کو قرآن کا ایک رکوع پڑھ کے آپ کو بددعائیں دیتے رہوں گا. اللہ میرا گناہ ہو تو مجھے معاف فرمائے، اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دے. اللہ آمین.